رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ربیع الاول کا مبارک عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی خوب قدر و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میلاد تو عاشق مصطفیٰ ہر حال میں اور ہر وقت ہی مناتا ہے، لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اور ایک ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے چرچے پہلے سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو اس مہینے میں انشاءاللہ خوب ہم نبی پاک علیہ السلام کی شان عظمتیں سنیں گے، آپ کا میلاد بھی بنائیں گے، آپ کی آمد کی خوشی میں جھنڈے بھی لگائیں گے، اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے، یعنی جس طرح جائز طریقے سے ممکن ہوا ہم سرکار کی آمد کی خوشی منائیں گے۔ درود پاک کی بڑی ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں، میں کتنا وقت مقرر کروں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو مقرر کر لو۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوتھائی وقت، اپنے وقت کا چوتھائی حصہ جو ہے آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسا تم چاہو، لیکن اگر اس میں زیادتی کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نصف وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور نے پھر یہی فرمایا جیسا تم چاہو، اگر اس میں زیادتی کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں 2/2 وقت یعنی اپنے وقت کے 3 حصے کرتا ہوں، اس میں سے 2 حصے آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا کہ جیسے تم چاہو، لیکن اگر اس میں زیادتی کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ کر لو تو یہ تمہارے سارے غموں کے لیے کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے سارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو دیکھیے نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا کتنا فضیلت کا کام ہے کہ حضور علیہ السلام اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میرا امتی زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اور پھر فرمایا کہ یہ تمہارے سارے غموں کے لیے کافی ہے۔ یعنی انسان پر غم آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کی برکت سے اس کے غموں کو بھی دور فرما دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے یوں تو سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے، لیکن اگر اس کی ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیں تو الگ الگ طور پہ حضور کی شانیں نظر آتی ہیں۔ جیسے سورہ علم نشرح، یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔
ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، ہمارے کو مولا تو نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف بخشا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے، داؤد علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ وہ لوہے کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ نرم ہو جاتا، سلیمان علیہ السلام کو اتنی حکومت دی کہ انسان تو انسان، جنوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، مولا ان سارے نبیوں کو اتنے بلند مقام اور رتبے دیے ہیں، تو میرا کیا رتبہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی اور فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو نہ کھول دیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے تمہارے بوجھ کو ہلکا نہ کر دیا کہ جس نے تمہاری پیٹھ کو توڑ دیا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور اے محبوب کیا ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند نہیں کیا۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، حضور علیہ السلام سوال کیا کر رہے ہیں کہ باقی نبیوں کو یہ مقام عطا ہوا، وہ مقام عطا ہوا، تو مجھے کیا ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا کہ محبوب کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہ کھول دیا؟ اب یہ کیا بات ہے، یہ بھی ذرا سمجھیے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے سوالات کے جوابات میں ایک بات ارشاد فرمائی، کیا محبوب ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا تو تمہارے سینے کو کھول دیا، موسیٰ کو کلیم بنایا تو تمہارے سینے کو کھول دیا، عیسیٰ کو اگر ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا تو تمہارے سینے کو کھول دیا۔ یعنی ان تمام کاموں سے بڑھ کر انسان کے سینے کا کھل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کس طرح بہت بڑی نعمت ہے؟ دیکھیے گا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، کیا موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا موسیٰ کوہ طور پہاڑ پر میں تجلی فرماتا ہوں، اگر تو اسے برداشت کر لے تو میں تجھے اپنا دیدار کروا دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود ظاہر نہیں ہوا، بلکہ اپنے نور کی سمجھے کہ ایک چمک ظاہر کی ہے، کوہ طور پہاڑ پر ایک تجلی فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو معراج کی رات آسمانوں پر بلایا، نہ کوئی درمیان میں پردہ تھا، نہ کوئی درمیان میں آڑ تھا، بلکہ ایک طرف سامنے رب ہے، دوسری طرف رب کے محبوب ہیں، اور شان یہ ہے ما زاغ البصر وما طغى کہ حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح دیکھا کہ نہ آنکھیں چودیائی ہیں اور نہ ہی آنکھیں بند ہوئی ہیں۔ یہ ہے آپ کے سینے کا کھل جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں وہ ہمت، وہ حوصلہ، وہ طاقت عطا فرما دی کہ موسیٰ علیہ السلام تو تجلی کو بھی برداشت نہیں کر سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور نبی پاک علیہ السلام کو اتنا حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی کہ رب کے سامنے کھڑے ہیں، رب کو دیکھ رہے ہیں، بے ہوش نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى کہ میرا محبوب مجھے ایسے دیکھ رہا تھا کہ ان کی آنکھیں بھی نہیں بند ہوئی۔ تو یہ ہے محبوب کے سینے کا کھل جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ محبوب کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہ کھول دیا؟ تو معلوم ہوا کہ سینے کا کھل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اگر ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے تو تمہیں ہم نے بغیر پردوں کے اپنا دیدار کروایا ہے۔ اور اسی طرح کی ایک بڑی ہی پیاری روایات احادیث کی کتاب میں ملتی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یعنی سارے نبیوں کو مختلف مقام، مرتبے، رتبے عطا فرمائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ حضور جواب دیتے، جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے جواب دینے کے لیے حاضر ہو گئے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں پر بلا کر نہ صرف کلام فرمایا بلکہ دیدار بھی کروایا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کئی سالوں پہلے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا تھا، اور حبیب کا رتبہ جو ہے خلیل سے بلند ہوتا ہے، حبیب کا رتبہ خلیل سے بلند ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے نام کو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کئی سالوں پہلے آپ کے نام کے ذکر کو بلند کر دیا تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے تو اے محبوب ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنایا ہے، یعنی آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا ہے۔ اے محبوب آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی شخص عزت والا نہیں ہے، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر ہم نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم کسی بھی چیز کو نہ بناتے۔ اے محبوب ہم نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب کچھ آپ کے لیے بنایا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چرین و چران تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب سے محبت کتنی ہے۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس دیدار کے لیے، کلام کے لیے بلایا تو جب حضور علیہ السلام رب کے سامنے حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا و انتا، اے محبوب ایک یہاں پر میں ہوں، دوسرے آپ ہیں، وما سواک خلقتک لاجلک، اور اس کے علاوہ جتنی بھی کائنات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اے محبوب یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا جواب سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انت وما انا، اے اللہ بس تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں ہوں، وما سواک ترکت لاجلک، اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے وہ میں تیرے لیے چھوڑتا ہوں۔ یعنی اے اللہ پاک مجھے صرف تیری رضا چاہیے، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی رہے۔ دیکھیے ایک طرف اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب میں نے جو کچھ بنایا آپ کے لیے بنایا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ مولا میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، تو یہ ہے محبوب اور محب کی رضا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں اگر سادہ زندگی گزاری تو اللہ کی رضا کے لیے، وگرنہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو یہ سونے کے یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلتے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت آئی ہمارے گھر، اس نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کا بستر بڑا سخت ہے، کھجور کی وہ کا بنا ہوا ہے، وہ بڑی پریشان ہوئی، اس کا دل افسردہ ہوا، واپس گئی تو گھر سے جا کے اس نے نرم و ملائم بستر بھیجا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے حضور علیہ السلام کا پرانا بستر اٹھایا اور اس نئے بستر کو بچھا دیا۔ اب حضور واپس تشریف لائے، حضور نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جب سارا ماجرا بیان کیا تو حضور نے وہ بستر اٹھا کے واپس اس عورت کو بھیج دیا اور فرمایا کہ عائشہ میں نے خود یہ سادہ زندگی اختیار کی ہے، اگر میں چاہتا تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلتے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ تو اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے
جو کام کرے رب کی رضا کے لیے کرے. آج معاشرہ ایسا ہے، ہمارے حبیب نے، اللہ کے محبوب نے، ہمارے نبی نے سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، لیکن آج غور کیا جائے کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ ہم اپنے وقت کچھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے. ہم دین کے لیے کتنا وقت دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے اپنا سب کچھ دین کے لیے چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، تو ہمیں بھی دین کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت اس مہینے میں خوب بڑھ چڑھ کر بیان کریں. حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے، اور میلاد یہ صرف اسی مہینے میں نہیں منایا جاتا بلکہ پورا سال ہی منایا جاتا ہے. اس مہینے میں اس خصوصیت کے ساتھ ایک ایسی فضا قائم ہو جاتی ہے کہ ہر طرف ورفعنا لک ذکرک کے چرچے ہوتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ رب نے ہی جس محبوب کا ذکر کو بلند کر دیا تو ہم کیوں اس ذکر کو بلند نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا، اور فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جب تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو تمہیں چاہیے کہ خوب خوشیاں مناؤ. اب اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت کیا ہے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا محبوب بھیجا. تو اللہ کا یہ مومنوں پر جو احسان ہے یہ سب سے بڑا فضل ہے. اور پھر رحمت کی دلیل بھی قرآن سے ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا. یعنی اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی حضور کی ذات ہے. تو جب سب سے بڑا فضل اور جب سے سب سے زیادہ رحمت ہم پر حضور کی ذات کے ذریعے ہو گئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ جب حضور کے میلاد کا مہینہ آئے تو ہم حضور کے خوب زیادہ چرچے کریں، حضور کی آمد کی خوب خوشیاں منائیں. هو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. یعنی ہمارا مال دولت بینک بیلنس جتنا بھی ہم جمع کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی خوشیوں میں خرچ کر دینا جمع کرنے سے بہتر ہے. میرے محبوب کی آمد کی خوشیوں میں خرچ کر دینا تمہارے اپنے پاس جمع کرنے سے بہتر ہے. اور علماء اس کی دوسری تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی طرح طرح کی خوشیوں میں خرچ کرتا ہے. بیٹا پیدا ہوا اس کی خوشی میں خرچ کرتا ہے، کوئی شادی فنکشن ہے اس کی خوشی میں خرچ کرتا ہے، اسی طرح کوئی اپنے دوستوں کو پارٹی دینی ہے اس کی خوشی میں خرچ کرتا ہے. یعنی انسان اپنا مال جو ہے طرح طرح کی خوشیوں میں خرچ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی آمد کی خوشی میں خرچ کرنا یہ ان تمام جگہ پہ خرچ کرنے سے بہتر ہے. تو ہمیں حضور کا میلاد منانا ہے. میلاد کے لیے خوب دھوم دھام سے ہم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی کرنا ہے.